جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو بہت 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 مبارک ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جی ہاں جان ہے تو جہان ہے۔ تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ بالکل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناؤ، ضرور مناؤ، ضرور مناؤ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مناؤ، مگر ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے صحیح اپنے احوال سمیت ماحول کا جائزہ تو لے کر دیکھیں، اور پھر ایمانداری سے خود فیصلہ کریں، اور پھر بتائیں کہ کیا تیرا یوں محفل میلاد منانا ایسے حالات میں کیسا ہے۔ اگر جھنڈیاں لگانے سے، گھر سجانے سے احکام خدا نافذ ہونا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت باسعادت میں 82 جنگیں کبھی نہ ہوتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کا اور میرا دنیا میں آنا صدقہ حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی تو ہے۔ اتباع و فرما برداری کے بغیر بزرگ فرماتے ہیں کہ عشق و محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ آئیے خود کا احتساب کریں۔ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، محبت کے دعوے کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر بات اس کے برعکس ہے تو جان لیجئے کہ ہمارے نعرے، ہمارے دعوے، اگر ہمیں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی معنوں میں الفت و محبت اگر ہوتی تو ہم کبھی بھی غیر اسلامی طریقے نہ اپناتے، بلکہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے، اگرچہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ مگر افسوس حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناؤ، ضرور مناؤ، مگر ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ نظام کفر میں لت پت تیرا وجود فرنگی وضع قطع کی ترجمانی کرے، سر سے لے کے پاؤں تک تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور وضع قطع مبارک سے تو نفرت اپنی ذات سے کرتا دکھائی دے، اور تو میلاد منائے۔ سوچ تو صحیح، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں گے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ غور تو کیجئے، خود کا احتساب کیجئے اور دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ آج ہم لوگ محفل میلاد مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے، ضرور منائیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، ماحول کا جائزہ تو لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا اور پردے کو اس قدر ملحوظ خاطر فرمایا کہ نابینا صحابی سے اپنی ازواج کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ سوچئے، غور کیجئے کہ آقا دو جہاں نے اپنے پیارے صحابیوں کے نابینا تھے ان سے پردہ کرنے کو فرمایا کہ اپنی ازواج مطہرات سے
ان سے پردہ کریں، ان سے پردہ کریں۔ نبینا صحابی سے اپنی ازواج کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ غور کیجئے مسلمان جی، غور کیجئے محفل میلاد منانے والوں، غور کیجئے۔ آج تیری بہن بیٹی اسکولوں کالج یونیورسٹیوں سے گھر جائے، گھر سے واپس آنے تک بے پناہ وہ گناہوں میں لت پت ہو کر جب لوٹتی ہے، گندی نگاہوں اور بے حیائی اور بے شرمی کا تاج جب سر پر سجائے لوٹتی ہے، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے۔ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ اپنے دل سے فیصلہ لو آج۔ تیرا دل کیا کہے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اس عمل سے خوش ہوتے ہوں گے؟ فیصلہ اپنے دل سے کیجیے۔ اے محفل میلاد سجانے والوں، فیصلہ اپنے دل سے لیجئے کہ میرے کریم آقا جن کا میں محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، دم بھرتا ہوں، وہ اپنے نبینا صحابی سے اپنی ازواج کو پردہ کروائیں، اپنی ازواج سے فرمائیں کہ پردہ فرما لیجئے۔ ازواج محترمات فرمائیں کہ یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں آگے سے کہ آپ لوگ تو دیکھ سکتی ہیں، آپ لوگ تو نبینا نہیں۔ اس سے بڑی اور کیا ہمارے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ہمارے لیے کیا درس دیتے کہ آپ نے بتا دیا، فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین جب ان کے لیے پردے کا حکم ہے، تو آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آج تو آنکھیں کھولنا ہوں گی، آج تو غور کرنا ہی ہوگا۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اتباع و فرما برداری کے بغیر یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ نہ دھوکہ دیجئے خود کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا فحاشی نہیں دیکھتا، بے حیائی نہیں دیکھتا، بے غیرتی نہیں دیکھتا۔ غور کیجئے، کیا یہ برائیاں ہمارے اندر پنپ تو نہیں رہی؟ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرتے ہیں، عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، کہیں ہم لوگ بھی تو فحاشی نہیں دیکھتے، بے حیائی کے مناظر تو نہیں دیکھتے؟ اگر بات اس کے برعکس ہے تو جان لیجئے دعوے جتنے ہیں یہ سب دھوکہ ہیں، فریب ہیں، ان کا عشق و محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، ہم جھوٹے ہیں اپنی محبت، کیونکہ بغیر اتباع و فرما برداری کے ہر طرح کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، محفل میلاد منائیے، ضرور منائیے، مگر لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے گریبان کو کھولیے اور جھانکیے، دیکھیے کہ جن سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نک کٹا سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ قرآن کریم کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اگر کوئی نک کٹا سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، لیکن وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے مطابق اگر فیصلہ کرے، اس کے مطابق قیادت کرے، حکمرانی کرے، تو اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ ایمان سے بتائیے کہ ہمارے وطن کا حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ سوچئے مسلمان جی، غور کیجئے، لائن میں کھڑے ہو کے آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، سوچئے کیا جنہیں ووٹ ڈالتے ہیں وہ جب اقتدار میں جاتے ہیں کیا وہ فیصلہ قرآن حکیم کے مطابق کرتے ہیں، یا کہ پچھلے کئی سالوں سے برطانیہ کا جو نظام چلتا آ رہا ہے جمہوری، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں؟ اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے
تو پھر تیرا اطاعت کرنا کیسا؟ ایک طرف تیرے آقا کا فرمان ہے اور ایک طرف تیری نافرمانی ہے۔ ایسے حالات میں جب تو احکام خدا نافذ نہیں کر سکتا، کروا سکتا، اور احکام خدا نافذ ہے ہی نہیں، تو تیرا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اپنے دل سے پوچھ، کیا تیرے اس عمل سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے؟ غور کریں مسلمان جی، غور کیجئے، آج بد نگاہی کس قدر عام ہو چکی، اس قدر بد نگاہی عام ہو چکی کہ بہنیں بیٹیاں اتنے بھڑکیلے لباس پہن کر ماں باپ بہنوں بھائیوں کی قیادت میں، اپنے شوہروں کی قیادت میں، بھائیوں اور باپ کی قیادت میں، بیٹوں کی قیادت میں اس قدر غلیظ لباس زیب تن کر کے جب نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بد نگاہیاں ہوتی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ رب العزت نے کچھ ایسا سسٹم رکھا ہوتا کہ دیکھے جانے سے عورت کو اگر حمل ٹھہرتا تو کیا خیال ہے آج کوئی عورت بغیر پیٹ کے نظر آتی؟ اس قدر غلیظ نگاہیں ہو چکی ہیں، اور وہ غلیظ نگاہیں جب ہماری بہنوں بیٹیوں پر پڑتی ہیں تو سوچئے کیا ہوتا ہوگا۔ یہ بہنیں بیٹیاں جس طرح کا لباس زیب تن کر آتی ہیں، کیا ماں کو پتا نہیں، باپ کو نہیں پتا، بھائی اور شوہر کو نہیں پتا کہ میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن کیا پہن کر نکل رہی ہے، اور میں اسے کس لیے نکال رہا ہوں، کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر بات اس کے برعکس ہے تو جان لیجئے یہ ہمارے فقط نعرے اور دعوے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقصود تھی اسی کا ہمیں پاس نہیں، تو پھر ہمارا یہ خود کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یہ ہمارے لیے کچھ فائدہ نہ دے گا، یہ ہمارے لیے روز محشر کبھی بھی فائدہ مند نہ ہوگا۔ اب خود سوچئے، غور کیجئے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ آپ کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا۔ اب غور کیجئے کہ آج یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں، یہ جماعتیں کیا اپنے بتوں کی تمام پرستش نہیں کر رہے، نہیں کروا رہے؟ ہر کوئی آج لائن میں کھڑا یہ کہتا، نعرے لگاتا نظر آتا ہے کہ میری تنظیم، میری تحریک، میری جماعت بس نت نئے فرقوں میں تو الجھ کر رہ گیا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں تو میلاد منائے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے، اور کفر و کفار اپنی سازش کے ذریعے تجھے تیرے ہی ہاتھوں سے مرواتا چلا جائے، تو خود فیصلہ کر۔ آج تو فیصلہ کر ہی لے کہ ایسے حالات میں کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے راضی ہوں گے، تجھ سے خوش ہوں گے؟ پیارے ساتھیوں، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر محبت و عشق کے دعوے جھوٹے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، آپ سب کو مناؤ، ضرور مناؤ، مگر غور کیجئے کہ مسلمان ڈاکے نہیں مارتے، مسلمان ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ آج غور کیجئے کہ کس قدر آج رازنی، ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیتی آج عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے کرنے والے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ وہ کون سی چیز ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا، ان لوگوں کو اس کے برعکس
کرنے کا آج اتنا جوش اور جذبہ ان کو مل چکا ہے کہ وہ ڈاکہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ حیا ایمان سے ہے۔ جو شے ایمان سے پیوستہ ہے، کیا آج وہ ہمارے اندر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ حیا ایمان سے ہے۔ اب غور کیجئے کہ جو شے ایمان سے پیوستہ ہے وہ آج ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہم خود کو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمارے کردار ہیں، ہمارے افعال ہیں؟ کہ ہم حقیقتاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ کہ ہم سچ میں حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلانے کے حقدار ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پر لوگ مر مٹتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان ہے، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہماری مال، ہماری اولادیں، ہر چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہے، اگر یہ ہمارا دعویٰ ہے تو غور کیجیے کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہی نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے، کیا صرف یہ زبان کی حد تک نہیں رہ گیا؟ آج اور تو کیجیے کہ میرے ماں، میرے باپ، میری اولادیں، میرا سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان، کیا یہ صرف دعویٰ نہیں لگ رہا؟ آج نعرہ نہیں لگ رہا؟ لگ نہیں رہا جیسے ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنے پیارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا اپناتے، ایک فرمان پہ چلنے کی کوشش کرتے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے دن رات ایک کر دیتے۔ اب ہم اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، کیا جو وضاقتہ فکر و عمل اور سوچ اور قوانین اور تہذیب و تمدن ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے، کیا محبوب خدا ہم سے راضی ہوں گے؟ ایمان سے سوچئے، غور کیجئے، ایک نہ ایک دن تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین مکھڑے کے دیدار ہونا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرہ مبارک پہ داڑھی مبارک ہوگی، اور ہم بغیر داڑھی کے جب قبر میں جائیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے خوش ہوں گے، تبسم فرمائیں گے، یا کہ غمزدہ ہو جائیں گے، رنجیدہ ہو جائیں گے دیکھ کے کہ میرا امتی کس حال میں آیا ہے؟ نعرے لگاتا تھا، دعوے کرتا تھا مجھ سے محبت کے، لیکن میری سنت کو نالیوں میں بہاتا تھا، کافروں کی اتباع کرتا تھا، ان کی وضاقتہ اپنا کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ سوچئے، غور کیجئے مسلمان جی، غور کیجئے، نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے حیا والے ہیں کہ آپ کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ اپنی ران سے کپڑا مت اٹھاؤ، کسی زندہ کی ران دیکھو نہ کسی مردہ کی۔ آپ کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ اپنی ران سے کپڑا مت اٹھاؤ، نہ کسی زندہ کی ران دیکھو اور نہ کسی مردہ کی۔ آج غور کیجئے، ہم دعوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کرتے ہیں، مگر اپنے گھروں میں شارٹس پہن کے گھومتے ہیں، نکر پہن کے گھومتے ہیں، جو گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ بہنیں، بیٹیاں، مائیں ہماری رانیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بہنیں آج تو شاید
غور کیا جائے تو اپنے بھائیوں سے بھی آگے گزر گئی. وہ تو آج اس طرح کے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں، گھر میں پہنتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ انہوں نے کچھ پہنا ہوا ہے نیچے سے. ٹائٹس آ گئیں. مسلمانوں غور کرو، آج نہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آج فرنگی نظام تعلیم نے تیرے بیٹے اور تیری بیٹی کو ران تو بڑی دور کی بات ہے، جسم کا انگ برہنہ کر کے رکھ دیا. انگ انگ سے دوسرے آشنا ہو چکے. ننگے بدن، تھڑکتے جسم آج تیرے نفس کو تسکین پہنچا رہے ہیں. غور کرو، تیری اولاد بے غیرتی اور بے حیائی کی جیتی جاگتی تصویر بنتی چلی جا رہی ہے. گھر کا ماحول تیرا فرنگی بنتا چلا جا رہا ہے، اور تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر بغاوت نہیں کر رہا، عداوت نہیں کر رہا، تو پھر کیا کر رہا ہے؟ تیرا میلاد کس کام کا؟ فیصلہ اپنے دل سے لو، اپنے دل سے فیصلہ کرو. کیا تمہارے اس عمل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے؟ ہرگز 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 نہیں ہوں گے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہماری بہنیں بیٹیاں اگر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں تو سوچو قصور کس کا ہے؟ مگر وہ جیسے جیسے اسکولوں کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم لیتی جا رہی ہے، وہ تو کپڑوں سے آزاد ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ تو گھر کو قید سمجھ رہی ہے. حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ. مسلمانوں، آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گھر بنائی جا رہی ہے. غور کیجئے آج ہمارے گھروں کے ماحول کس طرح کے ہو چکے. فحاشی اور یعنی ہمارے گھر میں ننگا ناچ رہی ہے. وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کو پڑھیے، جن کے لیے آپ محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں. غور کیجئے ان کے فرمان علی شان کیا ہے. وہ کس قدر حیا کے پیکر، وہ کس قدر اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہر چیز ہمیں عطا فرما کر دے. آج غور کیجئے کہ جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو کہیں پردہ فرما لیں، نبینا کی طرف بھی مت دیکھو، ران سے کپڑا مت اٹھاؤ، حیا ایمان سے ہے. غور تو کیجیے آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. قبر کی اندھیری رات ہمارے سر پہ آ چکی، مگر افسوس کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت دوسری عورت کے سطر کو دیکھے. مسلمان جی غور کیجیے، جن کی تعلیم ہم آج پا رہے ہیں اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں، آج ہم ان کی تہذیب، ان کی فکر، ہر طرح سے آج ہم ان کے تابع ہو چکے ہیں. اور وہ جانوروں سے بدتر لوگ ہمارے اندر اس قدر غلاظت پھیلا چکے ہیں، اس قدر فحاشی اور یعنی پھیلا چکے ہیں کہ وہ چیزیں جنہیں سوچ کر ہی انسان، مسلمان مومن کی بات کر رہا ہوں، جسے سوچ کر ہی جسم کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. اور عورت کا سطر اور مرد کا عورت تو ساری زندگی انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح سے کبھی دیکھ پائیں گے. آج کافر نے ہمارے معاشرے میں اس قدر عام کر دیا کہ میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے آج استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچئے، غور کیجئے کہ وہ زانی، شرابی، وہ ماں اور باپ، بہن اور بھائی کے ساتھ آپس میں بدکاریاں کرنے والے محفوظ کر کے فلموں میں آج ہمارے معاشرے میں عام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی مسلمان ہیں. انا للہ.
آج ہمارے حکمران اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر عام کر رہے ہیں تو غور کیجئے کہ ہم محفل میلاد منا رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا باطن کس قدر پلیت ہو چکا، ہماری نظریں کس قدر آج زنا کی مرتکب ہو چکی، ہمارے سوچ ہمارے خیالات کس قدر غلیظ ہو چکے کہ ہمیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ رسول اور دین اسلام کے دشمن یہود و نصارہ نہ صرف ننگی فلمیں محفوظ کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ میں اپنے وضع کردہ سیکس پر مبنی تعلیمات کو فروغ بھی دے رہے ہیں۔ اسکول و کالج جہاں فرنگی نظام تعلیم رائج ہے، جن کے ہاں عورت اور مرد سے شادی کر سکتا ہے، غور کیجئے کہ وہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں کر کے محفوظ کر کے ان کو تعلیم کا حصہ بنا کر ہمارے معاشرے میں عام کر رہے ہیں، اور ہم پھر میلاد منائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غور کیجئے مسلمان جی، کیا منہ دکھائیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے معاشرے میں یہ گند، یہ برائی، یہ فحاشی اور یعنی پنپتی رہی اور ہم میلاد مناتے رہے۔ حاکم وقت کو کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے کہ آج کوئی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث، مسند رسول کا وارث، یہ فرائض حق ادا کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ فحاشیاں عروج پہ ہیں، چوری، ڈکیتی، زنا، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، رشوت، یہ ساری چیزیں آج معاشرے میں عام ہیں اور سبھی مسلمان کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں کہ ہم محفل میلاد منائیں۔ کب جاگیں گے ہم؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر بات اس کے برعکس ہے تو یہ نعرے دعوے ہمارے کسی کام کے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم رحمت للعالمین کا نظام کو چھوڑ کے رحمت پا لیں گے، ان کے نظام سے دور ہو کے اپنے آپ کو رحمت کے سائے میں لے آئیں گے؟ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ اگر تو ہمارا دعویٰ ہے، محبت ہے، عشق کے دعوے اور محبت کے دعوے ہمارے سچ ثابت کرنا ہم چاہتے ہیں، تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت والے نظام کو نافذ کرنا، اس کے بغیر کوئی حل نہیں، کوئی چارہ نہیں، کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہم لوگ حرام کھاتے ہیں، آج ہم لوگ سود لکھتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ کیا سچ میں ہم لوگ مسلمان ہی ہیں؟ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، مگر کیا یہ سب کچھ ہمیں فائدہ دے گا؟ نہ ہمارے خیالات اسلامی، نہ ہماری شکلیں اسلامی، نہ وضاقتہ اسلامی، نہ ہماری تہذیب اسلامی، نہ ہماری فکر اسلامی، نہ ہمارے قوانین اسلامی، ہر چیز کے اوپر تو وبال آ چکا، عذاب آ چکا، دین سے دوری ہو چکی، بدترین منافقین کی صفوں میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہم لوگ محفل میلاد سجا رہے ہیں۔ محفل میلاد بالکل منانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مگر کیا ہم اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں؟ کیا یہ نعرے دعوے ہمیں روزے محشر بچا لیں گے؟ مسلمان جبر نہیں کرتا۔ آج کس قدر تذلیل کے ساتھ مسلمان ایک دوسرے کو مارتا اور پھاڑتا چلا جا رہا ہے۔ بے پردگی آج ہمارے معاشرے کی زینت بن چکی ہے، ہمارے معاشرے کی آج بے پردگی زینت بن چکی ہے۔ غور کیجئے مسلمان جی، فلمیں، گانے، ڈرامے، ہمارے گھر جو ہے یہ منی سنیما گھر بن چکے ہیں۔ بدکاری کے وہ اڈے جو ہیرا منڈی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، آج میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر گھر میں داخل ہو چکے۔
ہماری آنکھیں ہر وقت آج برائی دیکھتی ہیں، ہمارے کان ہر وقت آج برائی سنتے ہیں، ہمارے دل آج ہر وقت برائی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، برائی کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ غور کیجیے ہم لوگ کیا بن گئے، ہماری نسلیں کیا بنیں گی، ہماری بہنیں بیٹیاں کس طرح کے آگے سے سپوت چلیں گی، کس طرح سے نسلیں نو آگے بڑھیں گی۔ غور کیجیے مسلمان جی، ہر وقت گانے، فلمیں، ڈرامے، فحاشی اور یعنی اسکولوں کالج میں کفر کا نظام، حکومتوں میں کفر کا نظام، معاشرے میں کفر کا نظام، ہر طرف ایک بیرا روی اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو کہ ایسی صورت میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی رکھیں اور کافر و کفار کی تمام چیزوں کو ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے وہ چیزیں جو ہمارے اسلام کو سلب کر رہی ہیں، ہمارے ایمان کو سلب کر رہی ہیں، ہماری غیرت، ہماری حیا کو سلب کر رہی ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنے گھروں سے سجا دیں، آراستہ کر لیں۔ بہنوں بیٹیوں کو موبائل لے کر دیں۔ موبائل ایک رابطہ ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کی بیٹی کے پاس موبائل ہو اور اس کا رابطہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ خدا کے لیے خود کو دھوکہ مت دیجیے۔ بہن بیٹی کو سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیکر بننے کی تلقین کیجیے، خاتون جنت کی روش اپنانے کی تلقین کیجیے۔ آج مسلمان کتاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں، شرابی بھی ڈالتا ہے، زانی بھی ڈالتا ہے، چور بھی ڈالتا ہے، نمازی بھی ڈالتا ہے، حاجی بھی ڈالتا ہے، نیک بھی ڈالتا ہے، عالم بھی ڈالتا ہے، جاہل بھی ڈالتا ہے۔ کافروں کے نظام کو کب تم لوگ سمجھو گے؟ کافروں کے نظام کو کب تم لوگ سمجھو گے؟ ووٹ اسلام نہیں لاتے اور اسلام ووٹوں سے نہیں آتا۔ جمہوری نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، یہ جن کا نظام ہے انہی کا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے، انہی کی تہذیب، فکر، عمل، قوانین انہی کے سارے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں دھوکہ دیے جا رہے ہو خود کو مسلمانوں؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں، ہلاکت میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں؟ فرنگی تعلیم آج اپنے بچوں کو دلوا کر کفر و کفار کے نظام مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف نعرہ بھی ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں سب، دھوکہ فریب ہے سب، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تمہارے اندر تمہارا رہ ہی کیا گیا؟ کچھ تو بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا رہ گیا؟ کلمہ تو زبان سے کہہ بھی دیا، لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ خدا کے لیے جاگیے، جاگیے، خدا کے لیے جاگیے، اپنے اسلام کو سمجھیے، پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان یہ نایاب ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو برباد مت کیجیے، اس کو اپنائیے۔ یہ دوسروں سے جدا ہے، اس کی ہر ادا دوسرے یہود و نصارہ سے جدا ہے، عیسائیوں اور ہندوؤں سے جدا ہے۔ یہ رحمت للعالمین جو ہمیں دین حق عطا فرما کر گئے ہیں، ان کو اپنانے سے ہی ہم لوگ رحمت میں آئیں، اس پر عمل کرنے سے ہی ہم لوگ رحمت میں آئیں گے۔ آج دیکھیں ہماری نئی نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، حاکم وقت کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کہاں نافذ ہے؟ پوری دنیا کے کسی خطے میں اسلام نافذ نہیں، تو پہلے ہم کسی خطے میں اسلام تو نافذ کر لیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں میں مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اربوں میں مسلمان ہیں، لیکن اسلام دنیا کے کسی ایک خطے پہ بھی نافذ نہیں۔ آپ غور کیجئے، اگر ہمارا گھر، ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، غور کیجئے مسلمان جی، غور کیجئے، اگر ہمیں ایسا گھر رہنے کو دیا جائے جس کی دیواریں سونے کی ہوں، فرش چاندی کا ہو، یاقوت و مرجان کے ہمارے برتن ہوں،
دنیا کی ہر آسائش ہمارے گھر میں ہو، دنیا کی حسین ترین عورت ہماری بیوی ہو اور حسین ترین بچے ہمارے اپنے ہوں، ہر دنیا کی نعمت سے لدا ہو ہمارا گھر ہو، لیکن اس گھر کی چھت نہ ہو، تو ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیے کہ ہم اس گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ ہرگز ہرگز پسند نہیں کریں گے، بجا اس میں ہر چیز ہے، لیکن اگر اس گھر کی چھت نہیں ہے تو ہم رہنا پسند نہیں کریں گے۔ تو سوچئے آج پوری دنیا میں مسلمان تبلیغیں کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ملکوں کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ ہر شے ادا کی جا رہی ہے، مگر نظام کافروں کے چل رہے ہیں۔ ہمارے چھت پہ جو سایہ ہے وہ یہود و نصارہ کے نظام کا ہے، ان کے قوانین کا ہے۔ کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہوں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہمارے ساتھ تب تک رہے گا جب تک ہم بیدار نہیں ہو جاتے۔ کیا ہمارا ہر عمل جو ہے ہم کر رہے ہیں کیا قبول ہوگا؟ جو ہم لوگ اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے جس گھر کی چھت نہ ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کریم کیسے ہم سے راضی ہوں گے کہ ہم کفر کے نظام کے نیچے سکون کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہے ہیں، میلاد کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، جبکہ نظام کافروں کے چل رہے ہیں۔ وہ لارڈ کرومر کی مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے ابھی کہ وہ اس نے کیا کہا تھا 1908 میں 1908 میں اس نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو سیاسی آزادی دیں گے، فقط وہ بھی تب دیں گے جب مسلمانوں کے اندر انگریزی تعلیم رچ بس نہ جائے، اور وہ ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا، ہماری فکر کا ہمیں عملی نمونہ بن کر نہ دکھا دیں۔ جب یہ سب کچھ کر لیں گے تو ہم ان کو سیاسی آزادی دیں گے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست گوارا نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں آج پوری دنیا میں کفر کا نظام ہے اور آزاد اسلامی ریاست کوئی بھی نہیں، بلکہ جہاں پر اسلام کی بات کی جاتی ہے اپنے ہی وہاں اس کو دبا دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے میں سچے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ کیا محمد سے وفا کر رہے ہیں؟ آقا تو ہم کیا وفا کر رہے ہیں؟ قانون ہمارے اپنے نہیں، تہذیب ہماری اپنی نہیں، تعلیم ہماری اپنی نہیں، شکل و صورت ہماری اپنی نہیں رہی، بہنیں بیٹیاں آج ہماری اپنی نہیں لگ رہی، ہر چیز کے اندر آج ملاوٹ آتی چلی جا رہی، فرنگی فکر و عمل ہماری رچ بس گیا، ہمارے جسم کے اندر رچ بس گیا، مگر ہم لوگ پھر بھی دعوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ، یہ دھوکہ فریب ہم لوگ کس طرح سے خود کو مطمئن کر رہے ہیں؟ سوچئے تو صحیح کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے بدل جائیے، اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھیے، نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو دشمن سمجھیے، اسلام کے دشمنوں کو دشمن ہی سمجھیے، اپنے آپ کو بدلیے، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے، مبارکبادیں بھی دیجیے، لیکن جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں اسے تھام لیجیے، اسے اپنا لیجیے، اپنی نسلوں کو بتائیے، اپنی نسلوں کو سکھائیے، صلہ رحمی کیجیے، درگزر اور احسان کرنا سیکھیے، اسلام پر چلنا سیکھیے۔ دیکھیں رحمت للعالمین کا نظام بھی رحمت ہے، آپ کی ہر ادا رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ رحمت ہے۔ یہ محال ہے، ناممکن ہے، قطعی ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے منع فرمائیں اس میں رحمت نہ ہو، اور جس چیز کو کرنے کا فرمائیں اس میں رحمت نہ ہو۔
آپ نے جو فرمایا وہ بھی رحمت، جس سے منع فرمایا وہ بھی رحمت۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے۔ تو جو ادائیں رحمت ہیں، جو فرمان رحمت ہیں، انہیں چھوڑ کے ہم کبھی بھی رحمت میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہم ان سے منہ موڑ کے رحمت کے طلبگار ہوں گے تو کبھی رحمت نہ پا سکیں گے۔ رحمت اسی صورت میں پائیں گے جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنائیں گے، صورت اپنائیں گے، آپ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ آپ جو نظام دے کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے، وہی نظام ہمیں رحمت میں لے کر آئے گا۔ خدا کے لیے اس رحمت کے نفاذ کے لیے کوشش کیجیے۔ خدا کے لیے جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے، مگر اسلام پر چلنا سیکھیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی کوشش کیجیے۔ آ جائیے اسلام کی طرف۔ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو کہتے ہیں اسے بھولا نہیں کہتے۔ اپنے بچوں کو اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے بچائیے۔ یہ وہ زہریلے ناگ ہیں جو ہماری امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کے اندر سے بھی اسلام کو نکال دیں گے۔ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط تینوں مربت کے خلاف۔ غلط تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، اسکولوں کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ۔ خدا را اسلامی نظام تعلیم کے لیے کوشش کیجیے۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں واپس لے آئیے، یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ آرام کرنے کی دنیا نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو آسائشوں اور سکونوں اور محبتوں کے ساتھ، ہم لوگ بڑی آسائشوں کے ساتھ نرم بستر پہ سو جانا، ٹھنڈی ہوا میں سو جانا، یہ آرام کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے آرام کی جگہ مقرر فرمائی ہے وہ جنت کے نام سے جانی جاتی۔ وہ جنت ہے، وہ نعمتوں سے مزین ہے، رحمتوں سے مزین ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے۔ خدا کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ ان کی سیرت اپنائیے، ان کے فکر و عمل اپنائیے، ان کی تعلیمات اپنائیے، ان کی ہر ادا اپنائیے جو رحمت ہے۔ آج غور کیجئے کہ دنیا میں اگر ہم نے دنیاوی کوئی امتحان دینا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ساری رات پڑھتے ہیں، پوری رات پوری کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح میں جب کمرے امتحان میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے گا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد کر لوں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد کر لوں۔ حتیٰ کہ پوری کتاب کو ہم لوگ پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ساری رات گزار دیتے ہیں کہ صبح کمرے امتحان میں پتہ نہیں کہاں سے سوال آ جائے اور مجھے وہ نہ آتا ہو تو مشکل ہو جائے گی۔ مگر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں کہ جو قبر میں امتحان ہونا ہے اس کا پیپر دنیا میں آؤٹ کر دیا گیا، اس کا پیپر آؤٹ کر دیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیزوں سے ہم لوگوں نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، وہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشل راہ بن گئی۔ ہم اپنائیں گے
تو رحمت میں آ جائیں گے، نہیں اپنائیں گے تو قبر ایک گھڑا، اس میں ہمیں گھر والے پھینک آئیں گے۔ ساری زندگی ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، آندھی، طوفان، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ان کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہی ہمیں ایک دن بھی ہمیں گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، یہ دنیا عارضی ہے، آج نہیں تو کل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش کر دیا جائے گا۔ خدا کے لیے اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لے آئیے، بچوں کو دین اسلام سے جوڑیے، نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کے نظام کے لیے، نفاذ کے لیے کوشش کیجیے، دن رات ایک کیجیے، یہی ہماری منزل مقصود ہے، وگرنہ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں اور بھٹکتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔